خوش آمدید اس نئے تجزیے میں۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عظیم یونانی فلسفی اور طبیب بقراط کی، جنہیں دنیا ہپوکراتیس یا فادر آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم تفصیل سے یہ سمجھیں گے کہ آخر کیسے انہوں نے قدیم طب کو تہمت پرستی اور خرافات کے اندھیروں سے نکال کر ایک باقاعدہ سائنسی شکل دی۔ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ان میں شامل ہیں ان کا پس منظر، ان کی تعلیم اور شخصیت، ان کا انقلابی چار اخلاق کا نظریہ اور آخر میں شفا کے قوانین۔ تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس شخصیت کو طب کا باوائے آدم کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں، ٹھیک 460 قبل مسیح میں، تو بحر اکسار یعنی ایشین سی کے خوبصورت جزیرہ کوس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس چھوٹے سے جزیرے نے دنیا کو ایک ایسا ہیرا دیا جس کی چمک آج بھی میڈیکل سائنس میں باقی ہے۔ انہوں نے 83 سال کی ایک نہایت بھرپور زندگی گزاری اور 377 قبل مسیح میں تھیسیلی کے مقام پر اس بلند مرتبہ شخصیت کا انتقال ہوا۔ اب ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 16۔ طب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے اچانک پیشے کے طور پر اپنائی ہو، یہ تو لٹرلی ان کے خون میں شامل تھی۔ بقراط اپنے خاندان کی 16ویں نسل یعنی 16th جنریشن کے طبیب تھے۔ جسٹ امیجن، ایک ایسا خاندان جہاں نسلاً بعد نسلاً صرف طب کا علم منتقل ہو رہا ہو، وہاں کیسا کامل اور شاندار ماحول میسر آیا ہوگا ان کو سیکھنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی بات کرتے ہیں ان کی تعلیم اور ظاہری شخصیت کے حوالے سے، تاکہ ہم اس عظیم دماغ کو تھوڑا مزید قریب سے جان سکیں۔ دیکھیں، ان کی تعلیم صرف ان کے والد اور دادا سے ملنے والی خاندانی وراثت تک ہی محدود نہیں تھی۔ انہوں نے دراصل اپنے دور کے بہترین دماغوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ طبی مہارت کے لیے انہوں نے ہیروڈیکس اور ایسکلپیس ڈوم سے سیکھا، جبکہ فلسفے کی گہرائیاں انہوں نے غورجس اور ڈیموکریٹس جیسی نامور شخصیات سے سمجھی۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے انہیں ایک عام طبیب سے بڑھ کر ایک عظیم مفکر بنا دیا۔ برٹش میوزیم میں موجود ان کے اس قدیم خاکے کو دیکھیے۔ یہ بالکل انہی تاریخی حوالوں کی تصدیق کرتا ہے جن کے مطابق ان کی شکل و شباہت ایسی ہی تھی۔ اوسط درجے کا قد، چوڑا سینہ، بڑی آنکھیں اور ایک باوقار پیشانی۔ ان کا لباس ہمیشہ انتہائی سادہ ہوتا تھا، صرف ایک چادر، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا سر اکثر جھکا رہتا تھا، جیسے وہ ہر وقت کسی نہایت گہری سوچ میں گم ہوں۔ ظاہری حلیے سے آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں ان کے کردار کی، کیونکہ کسی بھی عظیم انسان کو سمجھنے کے لیے ان کا اخلاق جاننا لازمی ہے۔ تو اصل میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی بے پناہ عاجزی تھی۔ اتنے بڑے اور عظیم طبیب ہونے کے باوجود ان میں تکبر یا غرور ذرا برابر نہیں تھا۔ وہ فقر و فاقہ کی سادہ زندگی پسند کرتے تھے اور غریبوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ ان سب میں جو سب سے دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے انہیں اپنی دولت اور رتبے کا لالچ دے کر اپنے دربار میں بلانا چاہا، لیکن جانتے ہیں بقراط نے کیا کیا؟ انہوں نے اس رائل آفر کو بالکل ٹھکرا دیا، کیونکہ ان کی نظر میں حقیقی علم کی اہمیت دنیا کی کسی بھی دولت سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے انٹرسٹنگ حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کا مشہور زمانہ چار اخلاق کا نظریہ، جس پر ان کی میڈیکل سائنس کھڑی تھی۔ یہاں آپ ان کا وہ عالمی شہرت یافتہ کانسیپٹ دیکھ سکتے ہیں جسے 4 ہیومرز تھیوری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ انسانی جسم بنیادی طور پر 4 طرح کے سیال یعنی لیکوڈز سے مل کر بنا ہے۔ یہ 4 لیکوڈز ہیں خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ تھیوری اتنی طاقتور تھی کہ صدیوں تک قدیم طب کا مرکز بنی رہی۔ اس تھیوری کے پیچھے جو لاجک تھی نا، وہ بالکل آسان مگر اپنے وقت کے حساب سے کمپلیٹلی انقلابی تھی۔ لاجک یہ تھی کہ اگر ان 4 چیزوں خون، بلغم، صفرا اور سودا کے درمیان پرفیکٹ بیلنس یا توازن موجود ہے تو آپ بالکل صحت مند ہیں، مگر جیسے ہی ان میں سلائٹ امبیلنس بھی آتا ہے، یعنی کوئی چیز تھوڑی سی بھی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہی بیماری کی اصل وجہ بنتی ہے۔ یہ کنسیپشن آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کی ہومیوسٹیسس جیسا ہی ہے۔ اس ایک سمپل لاجک نے اس وقت کی سپرسٹیشس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ چلیے اب آخر میں دیکھتے ہیں ان قوانین کو جو انہوں نے علاج کے لیے ترتیب دیے،
اور جو آج بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بے حد پاورفل تصور پیش کیا جسے انہوں نے نام دیا طبیعت یا فزکس کا۔ اب یہ طبیعت کیا ہے؟ انہوں نے واضح کیا کہ ہم سب کے اندر قدرتی طور پر ایک اندرونی طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ طاقت ہماری صحت کی اصل گارڈ ہے اور لگاتار بیماریوں سے لڑتی رہتی ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں ایک اپنا بلٹ ان ڈاکٹر موجود ہے جو خود ہمیں ٹھیک کرنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی کانسیپٹ پر انہوں نے علاج کا ایک زبردست اصول واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، شفا دینے والی اصل اور سچی طاقت تو صرف قدرت ہے، اور ایک ڈاکٹر یا طبیب کی حیثیت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس قدرت کا خادم ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کام بس اس اندرونی نیچرل نظام کو سہارا دینا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اپوزٹس کو اپوزٹ سے ٹریٹ کرنے کا اصول بنایا تاکہ جسم اپنا بیلنس دوبارہ خود حاصل کر لے۔ اب ان سب باتوں کے بعد اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے اس دور میں زندہ ہیں جہاں فارما، لیٹسٹ مشینز اور میڈیسنز کا بول بالا ہے۔ تو کیا اس دورہ میں ہم نے بکرات کا وہ سبق بھلا دیا ہے؟ کیا ہم واقعی بھول چکے ہیں کہ دوائیں صرف سہارا ہیں اور اصل شفا آج بھی خود نیچر اور ہمارے اندرونی نظام کے پاس ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر آج کے زمانے میں غور کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔